کہ وہ آئیں اور فضائل محمد والے محمد بیان کریں. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ. شہریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، شہریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ ہے ہی ایسا کہ پروردگار لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات بر محمد وأهل بيته. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ راتیں در حقیقت کربلا کی ابتدا ہے. چند لحظہ آپ کی خدمت میں ہوں اور جتنی دیر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں، امید رکھتا ہوں کہ آپ میری جانب اپنی توجہات مبذول رکھیں گے. جو گھر سے علی کو سننا عبادت سمجھ کر آئے، ان کے ساتھ میری بات ہے. میں کیا، میری اوقات کیا کہ علی کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ہستی کیا ہے. وہ اللہ خود بولے تو بتائے علی کیا ہے. یوں کہہ دوں کہ کنز مخفی توحید کی رونمائی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یا یوں کہوں کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دے کے اللہ کی ولایت کو شہرت دے دی، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وہ ذات، یا یوں کہہ دوں کہ جو عبد اور معبود کے درمیان راز نہیں،
جو عبد اور معبود کے درمیان رازوں کی وہ کائنات ہے جس سے جبرائیل جیسا سید الملائکہ بھی نامحرم ہے. بس اس ذات کے لیے، اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جلی بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. زکوٰۃ علی نے دی، کام اللہ اور رسول کا بن گیا. اللہ اور رسول کا کام بنتا ہی ابو طالب کے بیٹوں کے ہاتھ سے ہے. یہ وہ ذات ہے کہ ایک دفعہ میرے مولا ممبر پہ موجود تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی علمنی اسم العظم، مجھے پروردگار کا اسم اعظم جو ہے وہ تعلیم فرمائیں. مولا نے کہا تو مجھے اس ذات کا کوئی اصغر اسم بتا، میں تجھے اس کا اسم اعظم بتا دیتا. پھر میرے مولا اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تجھے پتا نہیں میں اس کا اسم اعظم ہوں. ہمارے گھر میں کوئی اصغر بھی ہو تو وہ بھی علی ہوا کرتا. یہ وہ ہستیاں ہیں. دیکھیں کہ امام جو ہے وہ دیکھ کر بنائیں. ہاں بے شک میں آج دعوت دیتا ہوں، آپ سوچ کے بنائیں. سوچ لیں، سوچیں جتنا سوچنا ہے، مگر بنائیں سوچ کے. ہم تو ان کو مان کے بھی نہیں سوچتے. آپ سوچیں مگر سب سے پہلے خود کو تو دیکھیں. آج انسان کہاں پہنچ گیا ہے؟ انسان آج وہ ہے کہ جو ماں کے بطن میں جن سے انسان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان آج وہ ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، آج کل میڈیا کا دور ہے. ساری باتیں جو ہے وہ آج کل یوٹیوب کے اوپر ہیں، ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تو 2007 اور 2008 کی بات ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ہو چکا کہ مصنوعی بارشیں برسائی گئی، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے وہ سیلاب آیا پاکستان کے اندر. یعنی آج کا انسان بارش برسانے پر قادر ہو چکا ہے. آج کا انسان جہاں جب چاہتا ہے ہوائیں چلا لیتا ہے. آج کا انسان جب چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے. آج کا انسان جب چاہتا ہے بغیر نطفے کے بچے کو خلق کر لیتا ہے. جب تم سوچتے جاؤ انسان کو، اور جب انسان کی ترقیوں کی اوج ثریا پر پہنچ جاؤ تو اس وقت سوچنا کہ میرا امام کیسا ہونا چاہیے. اس وقت سوچنا کہ میرا امام کیسا ہونا چاہیے. یہ انسان ہے کہ جو اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ بچوں کو آج کل خلق کر سکتا ہے، اسے آج نطفے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. اور یہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. وہ جہاں چاہتا ہے بارش برسا لیتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے ہواؤں کا رخ موڑ لیتا ہے. یہ آج کے انسان کی ترقی ہے. کیسے ترقی ہوئی ہے؟ جی علم کے ذریعے. یہ علم ہے. انسان کے پاس کتنا علم ہے؟ جی انسان کے پاس کتنا سارا علم ہے. اور تجھے میں بتاؤں، کتاب توحید شیخ صدوق علیہ رحمہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب نے جو ہے وہ ممبر کے اوپر فرمایا انا علم اللہ، انا علم اللہ، انا عین اللہ الناظرہ، انا قلب اللہ الواعی. میں اللہ کا علم ہوں. یہ نہیں کہا کہ میرے اندر اللہ کا علم ہے، فرمایا میں اللہ کا علم ہوں. اب تم سوچتے رہنا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. ہاں اس کے علم کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. جہاں حد بندی کرو گے وہاں اسلام سے باہر نکل جاؤ گے. یہ وہ ہستی ہے.
اور پھر آگے بڑھے کہ انسان جہاں چاہتا ہے وہ جو ہے وہ ہواؤں کا رخ موڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ بچوں کی جنس جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ بارش برسا سکتا ہے۔ میں یہ تجھے کہتا ہوں کہ آ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے یہ ذرا بتا کہ آج کا انگریز بچے خلق کرنے پر قادر ہو گیا ہے، جو اللہ کا علم ہے اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ وہ اس کائنات کے اندر کس قدر تصرف کر سکتا ہے علم الہی کے ذریعے سے۔ یہ وہ ذات ہے کہ اس نے میرے مولا نے کہا انا قلب اللہ، میں اللہ کا قلب ہوں، اللہ کا قلب ہوں۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ یہ دل جو ہے وہ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلا جزو جس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے آخر میں جس عضو کی جان نکلتی ہے، دھڑکن بند ہوتی ہے، وہ دل ہوتا ہے۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ ایسا کیوں ہے، تو مولا نے کہا کہ قلب چونکہ اقلیم بدن کا امام ہے، بدن کا کیا ہے؟ یہ امام ہے۔ اللہ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ دل پہلے اس لیے اس نے بنایا کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رعیت پہلے ہو اور امام نہ ہو۔ پھر فرمایا سب سے آخر میں دل اس لیے بند ہوتا ہے، سب سے آخر میں موت دل کو اس لیے آتی ہے کہ اللہ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رعیت ابھی موجود ہو اور امام پہلے دنیا سے چلا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ امام اس لیے پہلے ہوتا ہے، خلق سے پہلے امام اس لیے ہوتا ہے چونکہ خلق کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو مغفرت کی ضرورت ہے، اس کو باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو پہلے کوئی تو ہونا چاہیے نا جو اس کی ہدایت کرے، پہلے کوئی ہونا چاہیے جو ہے وہ جو اس کی ہدایت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے وہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بند ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی ان پر لعنت ہو، ید اللہ مبسوطۃ، اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے۔ اصول کافی، اس سے موت پر میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کتاب التوحید شیخ صدوق الرحمہ، بحار الانوار اور دیگر کتابوں کے اندر آیا کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرمانے لگے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ہادیون، انا ملجأ اللہ ضعیف، انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، انا عین اللہ الناظرہ، میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انا ید اللہ مبسوطۃ علی عبادہ بالرحمہ والمغفرہ، میں اللہ کے بندوں پر اللہ کا وہ ہاتھ ہوں کہ جو رحمت کا بھی ہاتھ ہے اور مغفرت کا بھی ہاتھ ہے، جو رحمت کا بھی ہاتھ ہے اور مغفرت کا بھی ہاتھ ہے۔ جس نے رحمت الہی چاہیے جس کو وہ بھی علی کے در پہ آئے، جس کو مغفرت چاہیے وہ بھی علی کے در پر آئے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے متعلق امام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا قلب ہوں، انا قلب اللہ۔ دیکھیں کہ قلب کی حیثیت بدن کے اندر امام کی ہے۔ اچھا اگر میرے سر پہ چوٹ لگے تو کیا مجھے زیادہ تکلیف ہوگی بنسبت اگر پاؤں کے لگ جائے تو؟ ایسا نہیں ہے، جیسے ہی میرے سر میں چوٹ لگنے کی جتنی درد ہوگی اتنا پاؤں پہ لگنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سر پہ لگے تو اور درد ہو، پاؤں پہ لگے تو اور درد ہو، یا اگر مجھے جو ہے وہ درد ہو جسم کے کسی حصے میں تو میں نے کبھی درخواست لکھی ہے؟
دل چونکہ امام ہے، کبھی درخواست لکھی ہو کہ میں مضطرب ہوں، میرا بدن کا فلاں حصہ نہ، دل کو پتہ ہے جیسے ہی آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہوگا، دل جو ہے وہ پریشان بھی ہوگا، مضطرب بھی ہوگا۔ سر پہ چوٹ آئے گی تب بھی پریشان، پاؤں پہ چوٹ آئے گی تب بھی پریشان۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مومن گناہگار کو اضطراب آتا ہے تو تب بھی مولا جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، کسی متقی کو جو ہے وہ پریشانی آتی ہے تو تب بھی مضطرب ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اسی وجہ سے ہی تو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ میرے مولا اپنے ایک گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو گھر کے سامنے ایک درویش بیٹھا ہے۔ مولا جیسے ہی باہر نکلے تو مولا نے اسے کہا ما اصبحتم، کیسی گزر رہی ہے؟ تو یہ آگے سے مولا کو درویشی دکھانے لگا۔ اس نے کہا مولا ہماری چھوڑیے، ما وجدنا صبرنا اذا وجدنا شکرنا، جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں، جب ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے آگے بڑھ گئے، چونکہ یہ پہلے اعلان کر چکا ہے کہ انا ید اللہ المبسوطہ، میں اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ ساری کائنات لوٹا رہا ہے۔ مولا آگے بڑھے، اس نے پیچھے سے یہ کہا کہ یا علی اپنے بارے میں بھی تو ذرا بتا دیں، آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اذا ما وجدنا شکرنا و اذا وجدنا نفقنا، جب ہمیں نہیں ملتا تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب وہ ہمیں کچھ ادا کرتا ہے تو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب کچھ ہمیں ادھر سے عطا ہوتا ہے تو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو آئیں بانٹنے کے لیے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ ان کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نوکروں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ کسی نے جو ہے وہ حضرت سلیمان سے یہ کہا کہ اے سلیمان، اگر تو نے علی کو چھوڑ دیا ہوتا، تو نے علی کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج تجھے بھی حکومت میں حصہ مل گیا ہوتا۔ جناب سلیمان دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو نے اگر علی کو صحیح دل سے مان لیا ہوتا تو آج پرندوں کو آواز دیتا تو پرندے تیرے پاس مسخ ہو کر آ جاتے، اگر تو مچھلیوں کو آواز دیتا تو مچھلیاں سمندر سے نکل کے ساحل پر آ جاتی۔ یہ کہنے لگا سلیمان تو بہک گیا ہے، سلیمان تو بہک گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پرندوں کو آواز دے اور وہ اڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اوپر سے جو ہے وہ ایک پرندوں کا جھنڈ گزرا، ابھی جو ہے وہ سلیمان نے آواز دی۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک پرندہ سلیمان کے پاؤں میں گر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا لبیک یا سلیمان، لبیک یا سلیمان، لبیک یا سلیمان۔ یہ وہ ان کے در کے نوکر ہیں۔ اور کسی نے جناب مقداد سے پوچھا کہ تو نے علی کے در پہ نوکریاں دے دے کر کیا کہا، کیا حاصل کیا؟ جناب مقداد یہ کہنے لگے اگر میرے آقا مجھے اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ مقداد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جناب مقداد کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا مجھے اجازت دے دیں تو میں اس چھڑی سے آسمان کو زمین پہ پٹک دوں۔ یہ ہے وہ ہستیاں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ وہ جناب سلیمان وہ ہستی ہیں کہ جس سے وقت کے حاکم جو ہیں وہ ڈرتے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی جیسے ہی جناب سلیمان کو دیکھتے تھے، اور بالآخر انہوں نے جو ہے وہ یہ طے کیا کہ سلیمان کو خریدا جائے، سلیمان کو خریدا جائے۔ ڈک الباب ہوا، جناب سلیمان باہر آئے اور باہر آ کر دیکھا تو چند لوگ کھڑے ہیں، سونے کی اشرفیاں لے گئے۔ یہاں پر جناب سلیمان نے بتا دیا غنی کسے کہتے ہیں۔
جناب سلیمان نے غنی کی تعریف جو ہے وہ کر دی. جیسے ہی اشرفیوں کو دیکھا جناب سلیمان نے ٹھوکر ماری, ٹھوکر مار کے کہا غنی تو بے ولایت علی ابن ابی طالب, مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا ہے, مجھے تمہاری یہ اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں جس کے متعلق میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ تمہارے دل جو ہمارے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں, اللہ نے تمہیں بنایا ہے ہماری فاضل طینت کے ساتھ, اللہ نے تمہیں ہماری فاضل طینت کے ساتھ بنایا ہے. وَأَجِينُ, اور تمہاری ضمیر کو اللہ نے گوندا ہے بے ولایتنا, ہماری ولایت کے ذریعے سے تمہیں عجین کیا ہے. عجین سمجھتے ہیں؟ عجین ہوتا ہے طب کے اندر معجون, سنی, عجین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی معجون بنا لی جائے, کسی چیز کی معجون اسے کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء آپس میں ایسے مکس ہو جائیں کہ ان کو جدا نہ کیا جا سکے. گلقند سے کوئی قند الگ کر کے دکھائے, اگر الگ ہو جائے تو وہ پھر گلقند نہیں. یہ اجزاء ایسے مکس ہوتے ہیں, اس وجہ سے میرے مولا نے کہا عجینو, تمہارے ضمیروں کو جو ہے وہ عجین کیا گیا ہے ہماری ولایت کے ذریعے سے, ہماری ولایت کے ساتھ تمہارے ضمیر جو ہے وہ معجون بن چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب ہماری ولایت تم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ شیعہ پاگل ہو جائے تو پھر بھی دو باتیں کبھی نہیں چھوڑتا, ایک علی علی کرنا نہیں چھوڑتا, دوسرا علی کے دشمنوں پہ لعنت کرنا نہیں چھوڑتا. یہ دو کام جو ہے وہ علی کا نوکر کبھی نہیں چھوڑتا, چونکہ یہ عجین ہو گیا ہے, یہ ضمیر جو ہے وہ ان کی ولایت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے قرآن ہے, اور جس کی پروردگار عالم نے جو خود صفت بیان فرمائی, لو انا قرآن, یہ قرآن وہ ہے کہ سیرت بہل جبال, کہ جس کے ذریعے پہاڑ کیا کیے جا سکتے ہیں, چلائے جا سکتے ہیں, جس کے ذریعے کل ما بہل موتا, مردوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی جا سکتی ہیں. وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, اور زمینوں کے فاصلے طے کر سکتا ہے انسان. اچھا یہاں جتنے نشہرہ کے قرآن ہیں وہ لا کر ذرا رکھ دیں کسی پہاڑ کے اوپر, وہ چلا کے دکھائیں اس کو ذرا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ قرآن مجید بڑا عظیم ہے, اور واقعاً یہ جس کے پاس اس کا علم آ جائے اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. مگر یہ صامت قرآن ہے جس کی صفت یہ ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلتے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے وہ مردے باتیں کرتے ہیں, اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ فاصلے طے ہو جاتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ پہاڑ کسی نے چلائے یا نہیں چلائے, کسی نے اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا یا نہیں چلایا, مگر ایک میدان میں میں نے یہ ضرور دیکھا, مباہلہ کے میدان میں پادری نے یہ دیکھ کر کہا اگر یہ آنے والے نور پہاڑوں سے کہہ دے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. مجھے نہیں معلوم اور جو ہے وہ کوئی ان کو چلا پایا یا نہ چلا پایا. پھر کہا وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, یہ وہ قرآن ہے. اگر کسی کے پاس واقعاً یہ آ جائے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ زمینی فاصلے جو ہے وہ بہت جلدی سے طے کیے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جنگوں کے اندر حضور سرور کائنات, اس کے اندر اب مختلف جو ہے وہ رائے ہیں. بعض مسلمانوں نے یہ کہا
کہ جنگ اوحد کے اندر حضور سرور کائنات نے نعت علی کی تلاوت کی، بعض نے کہا جنگ خیبر کے اندر کی، بعض نے کہا جنگ تبوک کے اندر کی، ہر کیف جہاں کہیں بھی کیا کہ جب حضور کے لشکر کو شکست جو ہے وہ ہونے لگی تو اس وقت جو ہے وہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب وہ خدا تمہیں سلام بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے اور تمہاری مدد کرے، یا پھر اپنے بھائی علی کو پکار۔ اور حضور نے اپنے بھائی علی کو پکارنا پسند فرمایا اور کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور نے پکارا۔ جیسے ہی حضور کو پکارا حضور نے مولا کائنات کو، جناب سلیمان کہتے ہیں کہ ہم ایک درخت کے اوپر مولا تشریف فرما تھے، میرے مولا درخت کے اوپر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے نیچے آئے۔ میں نے کہا اے مولا خیریت ہے، یہ آپ لبیک لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ حضور نے جو ہے وہ یاد فرمایا ہے، شکست جو ہے وہ لشکر رسول جو ہے وہ شکست کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا گھر تشریف لائے، بی بی سے جو ہے وہ تلوار لی اور زرہ لی، اور زرہ لینے کے بعد مجھے کہا سلیمان دیکھو جہاں جہاں میں قدم رکھتا جاؤں میرے قدم پہ قدم رکھنا۔ کہتا ہے سلیمان کہ ابھی 7واں قدم تھا، جب میں نے 7واں قدم اٹھایا تو میدان کے اندر ہم موجود تھے، میدان کے اندر ہم موجود تھے۔ یہاں پر 3 دفعہ میرے مولا نے پکارا، حضور نے 3 دفعہ علی کو پکارا، 1 دفعہ بھی پکار سکتے تھے اور علی آ سکتے تھے، مگر یہاں پر جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے ایک سنت کی، ایک سنت مؤکدہ کی۔ اگر حضور کو یہ 1 دفعہ سنت کی تعریف یہی ہے نا، ہمارے بھائیوں کے نزدیک قول رسول فعل رسول، یعنی حضور جو فرما دیں یا حضور جو ہے وہ کر کے دکھائیں، یا تقریر رسول، یا حضور کے سامنے جو کچھ کیا جائے اور حضور جو ہے وہ خاموش رہے، بولے نہ، منع نہ فرمائیں۔ اور ہمارے نزدیک یہ ہے فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم۔ معصوم جو کرے، معصوم جو کہہ دے، معصوم کے سامنے کچھ کیا جائے اور معصوم خاموش رہے۔ حضور نے 3 بار کیا، 1 بار اگر کوئی معصوم کر دے تو وہ سنت ہے، اگر 3 بار کرے تو سنت مؤکدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے 3 مرتبہ علی کو بلا کر قیامت تک کے لیے یہ سنت مؤکدہ بنا دیا کہ علی کو بلانا رسول کی سنت ہی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ علی کو پکارنا صرف سنت ہی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے علی کو پکارنا۔ اور دیکھیں کہ بہت ساری سنتیں یاد ہیں مسلمانوں کو، بہت سارے آپ مسلمان دیکھیں گے انہوں نے مسواک یہاں لٹکائی ہوتی ہے جیب کے اندر، کیا سنت رسول ہے، بڑی اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے، مسواک کرنا سنت رسول، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے افراد اور بہت ساری سنتیں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ریشے مبارک جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے سنت کے مطابق، اور کہتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت ہے، حضور کی یہ سنت ہے۔ بہت ساری جگہ پہ سنت 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 جو ہے وہ مسلمان سارے ادا کرتے ہیں، سب مسلمانوں کو جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے محمد مصطفیٰ کی سنتیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی یہ بھی تو ایک سنت ہے کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو پکارا ہے، تو علی کو مولا سمجھ کے نہ پکار، سنت رسول سمجھ کے ہی پکار لے۔ علی کو جو ہے وہ آپ نہ پکاریں، مولا سمجھ کے، سنت رسول سمجھ کے پکار لیں۔ سنت رسول ہے علی کو پکارنا۔ علی کو جو ہے وہ 1 آدھی دفعہ نہیں پکارا۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جنگ اوحد کے اندر جب جس جنگ میں حضور سرور کائنات کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا لشکر شکست کھانے لگا
اور حملہ کیا حضور کے اوپر کافروں نے. جیسے ہی کافروں کے اوپر حملہ کیا تو یہ وہی جنگ ہے کہ جس کے اندر جب مسلمانوں کی تلواریں ٹوٹی تھی، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی تو وہ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے جو ہے وہ پاس ایک چھڑی پڑی تھی کھجور کی، اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر دستے مبارک پھیرا اور وہ تلوار بن گئی اور اس کو دے دی. اور جو صحابہ بچ گئے تھے جنگ کے اندر، کچھ فرار کر گئے اور جو کچھ بچ گئے تھے وہ سخت جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ تلواریں ٹوٹی اور حضور چھڑی کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرتے اور وہ تلوار کی شکل بن جاتی. اب تلواریں سب کی ٹوٹ گئی اور علی کی بھی ٹوٹ گئی. مولا کائنات آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب حضور نے مولا کائنات سے یہ نہیں کہا کہ چھڑی اٹھاؤ اور مجھے دو، یا رسول اللہ چھڑی پہ ہاتھ لگائیے اور ایک تلوار بنا کے مولا کائنات کو دے دیجئے. تو حضور کا بس یہی جواب ہوگا، جو فرشی تھے ان کی تلوار فرش سے بنی، جو عرشی ہے اس کی تلوار بھی عرش سے آئے گی. اور یہ وہی رسول ہے کہ جو دستے مبارک پھیرتے ہیں تو چھڑی سے تلوار بن جاتی ہے. آپ جناب محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا کافروں نے حضور کے اوپر، تو حضور نے فرمایا اے علی ان کافروں کو مجھ سے دور ہٹاؤ، اے علی ان کافروں کو مجھ سے دور ہٹاؤ. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر خود فرما دیں کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، جو انگریزوں سے جو ہے وہ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، جو ہے وہ چھڑی کی تلوار بنا سکتے ہیں، ان کو کہہ دے مت تو وہ مر جاتے. علی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے یہ سنت بن جائے کہ جب بھی مشکل میں گرو تو جب علی محمد مصطفیٰ کا مشکل کشا بن سکتا ہے تو اس کے امتی کا کیوں نہیں بن سکتا؟ کیسے نہ پلٹتا مقصر تو نہیں تھا، کیسے نہ پلٹتا مقصر تو نہیں تھا، سورج بھی جانتا تھا اشارہ علی کا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا سمجھنا انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جسے یا جلی جانتا ہے یا نبی جانتا ہے. اس کے قصیدے پڑھے تو خود خدا پڑھے، اس کے قصیدے پڑھے تو نبی پڑھے. جس کی متعلق اس نبی نے یہ کہہ کے فیصلہ کر دیا کہ اگر پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر اس سے فضائل علی لکھنا شروع کر دیں، سمندر ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات کے درخت کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، علی ابن ابی طالب کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ وہ ہستی کہ جس کے اتنے فضائل، اور یہ وہ ہستی کہ جتنے فضائل اتنے ہی مسائل. یہ اللہ نے جتنے فضائل عطا کیے، اس ہستی کو اتنے ہی اللہ نے مصائب بھی عطا کیے. آج کی رات اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں، یہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سوچ لیں کہ زہرا کی بیٹیاں آج سے یتیم ہو رہی ہیں. یہ لفظ کافی ہے رونے کے لیے اور رولانے کے لیے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن میں کہتے ہیں کہ جناب ساسا بن سوحان مولا کے پاس تشریف لائے
اور آ کے کہنے لگے یا علی آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں خضاب نہ لدوں؟ میرے مولا کہتے ہیں ساسا آج علی ایسا خضاب کرے گا کہ قیامت تک کے لیے پھر خضاب کی ضرورت نہیں پیش آئے، خضاب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں میرے مولا جب گھر میں تشریف لائے تو باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میرے مولا تڑپ کے جلدی سے گھر سے باہر نکلے، باہر نکل کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا کے صحابی ہیں۔ صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا علی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے، کبھی وہ کہیں چھپتا ہے، کبھی وہ کہیں چھپتا ہے، ہم ڈر گئے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ عزادارو سنو کہ میرے مولا نے کیا کہا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈر گئے ہو، میں اپنی بیٹیوں سے ڈر گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں اور میری بیٹیاں تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سہم گئی ہیں۔ میں کہوں گا یا علی آج آپ گھر میں موجود ہیں، حسن گھر میں موجود ہے، عباس گھر میں موجود ہے، حسین گھر میں موجود ہے، علی اکبر گھر میں موجود ہے، عزادارو یہ سارے گھر میں موجود ہیں۔ آج آپ برداشت نہیں کر رہے، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب گھوڑے والے آئیں گے اور جناب سیدہ پوچھیں گی جناب فضہ سے اما فضہ اب یہ گھوڑے والے کیوں آئے ہیں؟ ان سے کہہ دو اب زہرا کی بیٹیوں کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اور یہ جناب فضہ نے پوچھا اور جناب فضہ رو کے کہنے لگی اور جناب عالیہ اور یہ لوٹنے کے لیے نہیں آئے اور تیرے بھائی کے لاشے کے اوپر جو ہے وہ چلانے کے لیے یہ گھوڑے آ گئے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب یہی رات آئی 19 ماہ رمضان کی۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے مولا نے یہ آخری سحری اور آخری افطاری جو ہے وہ اپنی چھوٹی شہزادی کے گھر میں کی۔ عزادارو یہ وہ علی ہے کہ جس کے سامنے جب نمک رکھا گیا اور جب دودھ رکھا گیا اور ایک مرتبہ میرے مولا کہنے لگے اپنی بیٹی سے بیٹی کیا تو نہیں جانتی کہ تیرا بابا کبھی بھی ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کھاتا، ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کھاتا، ایک چیز کو اٹھا لو۔ عزادارو بی بی نے جب نمک اٹھانا چاہا تو مولا نے کہا نہیں، یہ دودھ اٹھا کے رکھ دو، ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی کو ضرورت پڑ جائے۔ عزادارو اور میرے مولا نے دودھ جو ہے وہ اٹھوا دیا اور نمک سے میرے مولا نے افطاری کی۔ عزادارو یہ رات میرے مولا نے ایسے گزاری کہ جاگ کر گزاری۔ میرے مولا صحن میں باہر نکلتے تھے اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دیکھ کر کہتے تھے اے رات تو اتنی طویل کیوں ہو گئی ہے، اے رات تو اتنی طویل کیوں ہو گئی ہے۔ عزادارو پھر میرے مولا باہر نکلتے اور نکل کر کہتے ابھی وقت نہیں ہوا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا نے سب کو اکٹھا کیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹیوں کو بھی اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیٹیوں کو بھی اکٹھا کر کے عزادارو ایک مرتبہ کہا میرے مولا نے آج میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، آج میں اکیلا جاؤں گا۔ عزادارو سارے بیٹے بھی گھر میں رہ گئے، عزادارو جب چلنے لگے میرے مولا اور کبھی بطخوں نے روکنا چاہا اور کبھی زنجیر آبا کے اندر الجھ گئی اور جب میرے مولا نکلنے لگے آسمان نے رو کے میرے مولا کو روکنا چاہا اور کائنات ساری رو کے مولا کو روکنا چاہ رہی ہے۔ عزادارو جب میرے مولا گئے نا ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں کہ میں گھر میں نوافل ادا کر رہا تھا کہ نوافل ادا کرتے کرتے اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگنی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ گر گیا ہے، آسمان سے جو ہے وہ سفید پرندے اتر رہے ہیں اور وہ سفید پرندے اپنے سر میں خاک ڈال رہے ہیں اور خاک ڈال کے کہہ رہے ہیں الا ان علی قد قتل، علی قتل کر دیے گئے۔ عزادارو جناب عباس کہتے ہیں ابھی میں یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا اور کہ اتنے میں بڑی عالیہ آئی، اس نے کہا عباس جاگو
اور تیرا بابا مارا گیا، اور تیرے بابے کے بارے میں آوازیں آ رہی ہے آزادارو۔ اور جناب عباس نے امامہ نہ پہنا اور پاؤں میں جوتیاں نہ پہنی، اور جناب عباس جیسے نکلنے لگے نا آزادارو، جناب عباس کہتے ہیں عالیہ نے میرا دامن تھاما۔ آزادارو سن سکو گے بی بی نے کیا کہا؟ آزادارو جناب عباس کہتے ہیں اور بی بی نے رو کے کہا عباس بابا سے اتنا کہنا، اور تیری بڑی بیٹی یہ کہہ رہی ہے بابا گھر میں جلدی آنا اور ورنہ تیری بیٹی مسجد میں آ جائے گی۔ آزادارو اتنا کہنا تھا، عباس ننگے پاؤں دوڑے، کیا دیکھا اور باپ خون کے اندر لت پت ہے اور مسلح خون میں بھیگا ہوا ہے آزادارو۔ اور میرے مولا آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا تیری بڑی بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تیری بڑی بیٹی یہ کہتی ہے کہ جلدی گھر میں آنا اور ورنہ میں مسجد میں آ جاؤں گی۔ آزادارو میرے مولا کہتے ہیں عباس اور جلدی جاؤ میری بیٹی سے کہو، اور کہاں زہرا کی بیٹی اور کہاں نمازیوں کا مجمع، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اور میرے مولا اور یہ تو نمازی تھے اور یہ تو اللہ کا گھر تھا، لیکن وہ وقت بھی آیا اور جب شرابی کا دربار تھا، اور شرابی کے دربار کے سامنے یہی تیری بیٹی تھی اور جو رو رو کے کہہ رہی تھی الا فیکم مسلم نحن بنات رسول اللہ، اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی چادر دے دو۔ آزادارو بس دو جملے سن لے، آزادارو بس دو جملے سن لے۔ آزادارو آ گئے میرے مولا، آزادارو آ گئے میرے مولا گھر میں، جب گھر میں تشریف لائے نا بس دو جملے برداشت کر لے۔ آزادارو جب گھر میں تشریف لائے سنیں گے کیا ہوا۔ آزادارو میری بڑی شہزادی میری بڑی عالیہ نے کیا کیا۔ آزادارو اگر کسی کے لیے یہ جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ آزادارو بی بی نے اپنے بالوں کو کھولا اور بی بی نے اپنے بالوں کو کھول کے آقا کے خون سے بالوں کو خضاب کیا اور بین کرنا شروع کیے۔ آزادارو ام البنین جو بیٹھی دیکھ رہی تھی، آزادارو اس نے جناب عباس کے کلائی کو پکڑ کے لائے اور مولا کے لاشے پہ بی بی لائی، سر پہ قرآن رکھا، قرآن رکھ کے طواف کرنا شروع کیا، کہنے لگی اے پروردگار اور تجھے عباس اور قرآن کا واسطہ، اور تو عباس کو لے لے علی کو واپس کر دے، اور مجھے زہرا کی بیٹیوں کے بین سننے پسند نہیں۔ آزادارو اور بیبیاں بین کرتی چلی جاتی ہیں اور میں کہوں گا بی بی آپ ابھی برداشت نہ کر سکی، اور ذرا کربلا کے اندر آئیے، اور کہ جب بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی اور شرابیوں کا مجمع تھا۔ آزادارو ایک جملہ آخری سن لے، آزادارو ایک جملہ، اور آپ کی زحمتیں تمام۔ میرے مولا نے وصیتیں فرمائی، بہت ساری وصیتیں فرمائی، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ آزادارو ایک مرتبہ میرے آقا کیا کرتے ہیں، دونوں شہزادیوں کا کبھی سر چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، اور بڑی بیٹی کی کبھی کلائیوں کو چومتے ہیں۔ آزادارو بیٹوں کو پاس بلایا اور کبھی کسی کا رخسار چومتے ہیں اور کبھی کسی کا سر چومتے ہیں۔ اتنے میں ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا حسین ذرا میرے چھوٹے علی کو بلا کر لاؤ۔ آزادارو سید سجاد 2 سال کے تھے، آزادارو سید سجاد آئے۔ آزادارو سن سکو گے میرے مولا نے کیا کیا؟ آزادارو سید سجاد کو میرے آقا نے اپنے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے کہا اے سید شہداء ذرا اپنے بیٹے کو میرے قریب تو کرو، اور جیسے ہی بیٹے کو بالکل قریب کیا نا آزادارو سید سجاد کی آنکھوں کو چومنا شروع کیا، اور میرے مولا نے آنکھوں کو چومنا شروع کیا۔ چوم کے جب چوم رہے تھے نا سید سجاد اگرچہ بچپن میں تھے لیکن وقت کے امام تھے۔ آزادارو میرے مولا کہتے ہیں کہ بابا اور میری آنکھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ آزادارو سن سکو گے ایک مرتبہ علیوں نے مرتضیٰ نے مولا کائنات نے یہ رو کے کہا او شہزادے میرا سلام ہو ان آنکھوں پر، اور جو میری بیٹیوں کو ننگے سروں کو دیکھے، اور جو میری بیٹیوں
سروں کو دیکھے گی، عزاداروں میں رو کے کہوں گا او آقا ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور لیکن سید سجاد اور فقط ننگے سروں کو نہ دیکھے گا لیکن شمر کے تماچوں کو بھی تو دیکھے گا اور تازیانوں کو بھی تو دیکھے گا اور بازاروں میں گھمائے جانے کو بھی تو دیکھے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔